وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ پھر اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر اہل طائف نے بھی آپ پر ظلم کی انتہا کی۔ پھر اسی سال 7 رمضان المبارک کو جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 3 دن کے بعد 10 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ ان پہ در پہ حوادث کے سبب سے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا گیا، اور اسی سال 27 رجب المرجب بروز دوشنبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جس میں 5 وقتوں کی نماز فرض ہوئی۔ پھر نبوت کے اعلان نبوت کے 11ویں سال اور 12ویں سال میں مدینے کے انصار کی بیعت کا آغاز ہوا، یعنی وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور اعلان نبوت کے 13ویں سال امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 27 صفر المظفر شب جمعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینے کی طرف روانگی ہوئی، اور آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ہجرت کا پہلا سال اسی سے آغاز ہوتا ہے، سفر ہجرت سے 27 صفر المظفر سے 29 صفر المظفر تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے دن قیام فرمایا؟ کتنے دن؟ غار ثور سے پھر روانہ ہوئے تو ربیع الاول کو روانہ ہوئے بروز دوشنبہ کو، اور 8 ربیع الاول شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء پر پہنچے۔ کہاں پر پہنچے؟ مقام قباء پر پہنچے، اور وہاں 14 دن قیام کر کے 12 ربیع الاول شریف کو رونق افروز مدینہ ہوئے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہ ہجرت کا جو سفر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت کی تو 3 دن تو ادھر گزار دیے، 22 دن پورے ادھر ہوئے، مدینہ پہنچتے پہنچتے 25 دن پورے ہوئے۔ راستے میں سراقہ کا تعاقب بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار اس میں ہے، اور سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں آپ کا تشریف لے جانا، اور پھر اس کی لاغر بکری سے دودھ نکالنا جو کہ نحیف اور کمزور تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک جیسے ہی اس کے جسم سے ٹچ ہوا تو اس کی جان میں جان آ گئی، اس لیے کہ جانے جانا وہاں پر آ چکے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کر کے واپس جانا اور ابو معبد کا سوال کرنا کہ آج خیمے میں بڑا نور ہی نور نظر آ رہا ہے، تو ام معبد کہتی ہیں کہ میں نے اس کے آنے پر اس کا نام پوچھنا ہی بھول گئی، باقی سارے کام کر لیے، بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اس کے آنے سے برکت ہوئی تھی، اس لیے میں اس کا نام مبارک تجویز کر دیتی ہوں کہ آنے والا آیا تھا، مبارک آیا تھا، اور وہ برکت دے کر کے چلا گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت ہے۔ قباء کے مقام پر پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ پر بچیاں ترانے گا رہی تھی بنی نجار کی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا،
ما دعا للہ داعی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ترانے تھے جو اہل مدینہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پہنچنے پر پڑھے تھے. اسی لیے ولادت کی جب گھڑی آتی ہے تو ہر ایک اہل سنت و جماعت کا فرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکار جمیل کرتا رہتا ہے اور اس سے سرشار ہوتا رہتا ہے اور اس کا دل مچلتا رہتا ہے. رب قدیر ہمیں مزید سیرت کی معلومات حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ.